الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، کسی بھی عمارت کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی بنیادیں ہیں. عمارت بنیادوں پر استوار ہوتی ہے. اسلام کی عمارت بھی چند بنیادوں پر استوار ہے، اور اسلام کی عمارت کی بنیادیں اس کے عقائد ہیں. بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی، اتنی ہی عمارت دیکھ پا ہوگی، طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی. اور اگر بنیادیں کمزور ہوئیں تو اتنی ہی عمارت جو ہے وہ کمزور تصور ہوگی. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی عقائد ہیں. یہ جس قدر مضبوط ہوں گے اور جس قدر اہم ہوں گے، جس قدر ان پر محنت کی ہوگی، اتنی ہی ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی بنیادیں، ہمارے عقائد کی بنیادیں مضبوط ہوں. تو یہ تو اس کی بنیادیں ہیں جو نظر نہیں آتی. یہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے. ظاہر ہے عقائد جو ہیں وہ آپ کے دل کا، آپ کے باطن کا معاملہ ہے، آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اس پر جو آپ محنت کریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن عمارت کے بعد، بنیادوں کے بعد اس کی دیواریں ہوتی ہیں. یہ دیواریں جو ہیں یہ عبادات ہیں. ہماری جو عبادات ہیں یہ اس کی دیواریں ہیں. اگر بنیادوں پر ہی بات چھوڑی جائے تو عمارت تو نہیں بنے گی، عمارت استوار نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ دیواروں کی تعمیر کی جائے، اور دیواریں بھی جتنی مضبوط ہوں گی اتنی ہی وہ گھر، وہ عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس لیے عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے. جتنی عبادات ہماری مضبوط ہوں گی ہمارے اسلام کی عمارت جو ہے اتنی ہی مضبوط ہوگی. اب پھر ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات اور معاملات ہیں یہ اس کی چھت ہے. اگر بنیادیں بھی بنا لیں، دیواریں بھی بنا لیں اور چھت نہ ڈالی تو اس عمارت کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ وہ آپ کو سردی سے بچائے گی، نہ گرمی سے بچائے گی، نہ بارش سے بچائے گی، نہ طوفانوں، ہواؤں سے، جھکڑوں سے بچائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس پر ایک مناسب جو ہے چھت جو ہے وہ اس پر ڈالی جائے.
تاکہ انسان جو ہے گرمی سردی اور دیگر معاملات سے محفوظ رہ سکے۔ یہی معاملہ ہمارے معاملات کا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بین ہی چھت کی مانند ہیں۔ بنیادیں بنا کر دیواریں بنا کر کھڑی کر دی جائیں اور چھت کے معاملے میں انسان کمزور رہ جائے، وہ چھت کسی دن گر پڑے گی اور انسان تباہ ہو جائے، تو یہ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ معاملات اتنے اہم ہیں، یعنی انسان جب دولت کماتا ہے، مال کماتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت یہ مال محفوظ بھی رہے، اس کے لیے بینک کا انتظام کرتا ہے، لاکر کا انتظام کرتا ہے، کسی چیز کا انتظام کرتا ہے تاکہ اس کی دولت اس کا مال محفوظ رہے۔ بین ہی جب ہم عبادات کرتے ہیں تو ان عبادات کو محفوظ بھی کرنا ہے، بھی نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ساری چیزوں کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ وہ محفوظ کیسے ہوگی؟ جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو ہماری عبادات ان کے کھاتے میں جاتی چلی جائیں اور قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں۔ یہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، یعنی بنیادوں کے، دیواروں کے، چھت کے علاوہ بھی عمارت کو ایک اور چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ وہ چیز ہوتی ہے اس کی تزئین و آرائش، اس کی خوبصورتی۔ اگر خوبصورتی نہ بنائی جائے، اس کو رنگ روغن نہ کیے جائے، تزئین و آرائش نہ کی جائے تو عمارت اچھی نہیں لگتی۔ چاہے جتنی بھی مضبوط عمارت آپ استوار کر لیں، بنا لیں، اگر اس کی آرائش نہیں کی، آپ نے رنگ روغن نہیں کیا، اس کی زیبائش نہیں کی، تو عمارت دیکھنے والوں کو اچھی نہیں لگے، لوگ کہیں گے یہ کیا عمارت بنا دی۔ اس لیے آپ جانتے کہ لوگ اپنے فرنٹ ایلیویشن پہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ اس پہ لگاتے ہیں تاکہ عمارت جو ہے خوبصورت لگے۔ اسلام کی عمارت کی جو خوبصورتی ہے، جب ہم نے بنیادیں بھی بنا لی، دیواریں بھی بنا لی، چھت بھی ڈال دی، اب اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی جو ہے اس کے آداب ہیں۔ آج اسی پہ بات کرنا مقصود ہے کہ اسلام کی عمارت کی خوبصورتی اس کے آداب ہیں، مینرز ہیں، ایٹیکیٹ ہیں۔ اگر وہ آداب اور مینرز اور ایٹیکیٹ کا ہم خیال کریں گے تو ہماری یہ عمارت خوبصورت نظر آئے گی، دیکھنے والوں کو اچھی لگے گی، اور اس کے فوائد بھی انسان زیادہ حاصل کر سکے گا۔ یہ آداب اور یہ مینرز جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے۔ ایک یعنی جو مینر ہے، ایک جو ادب ہے، وہ سلام کرنا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ اسی کے بارے میں۔ سلام کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن آداب میں شامل ہے۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہ آپ کی مسلمانی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات کا ترجمہ سنیے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم کسی اور گھر کے، کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا، جب تک کہ تم تعارف حاصل نہ کر لو اور سلام نہ کر لو، علی اہلیہ، اس گھر والوں پر۔ اب یہ مینرز ہیں۔ ایک شخص جاتا ہے دوسرے شخص سے گھر میں ملنے، تو وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ سکتا ہے، بغیر سلام کیے بیل دے سکتا ہے، لیکن یہ آداب کی خلاف ورزی ہوگی، مینرز کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھے مینرز یہ ہیں کہ آپ جا کر سلام کیجیے۔ اب چونکہ اگر گھر بڑے ہیں تو آپ کے سلام کی آواز نہیں جائے گی، اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ مناسب طریقے سے بیل دیجیے۔ اچھا، بیل کے جواب میں اگر آپ سے آپ کو پوچھے بھی آپ کون ہیں، اس کا جواب میں نہیں ہوتا۔ اکثر ہم میں سے کہتے ہیں میں ہوں، بھی میں کیا ہوتا ہے، گھر والوں کو کیا پتا میں کیا۔ اس کے جواب میں اپنا نام بتائیے، پہلے سلام کیجیے پھر نام بتائیے، سلام کے بعد نام بتائیے کہ میں فلاں ہوں اور اس مقصد کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک خیر لکم،
یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اس بات کو سمجھو۔ یعنی ایک تو تعارف حاصل کرو، اپنا تعارف کرواؤ کہ میں کون ہوں، اور دوسرا ان کو سلام کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ 3 دفعہ کم از کم سلام کرنا چاہیے، اور اگر 3 دفعہ کے بعد بھی جواب نہ ملے تو واپس آ جائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، فرمایا کہ ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ یاد دہانی کیا ہے؟ یاد دہانی اس بات کی ہے کہ تم کسی غیر کے گھر میں جا رہے ہو، اپنا گھر نہیں ہے، وہاں کچھ اخلاقی آداب ملحوظ رکھنے ہیں تم نے، یہ یاد دہانی ہے۔ وہاں تم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے جس طرح اپنے گھر میں بیٹھتے، وہاں کچھ اخلاقی آداب ہوں گے، ان آداب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان آداب کا خیال نہ کیا جائے گا تو دلوں کے اندر دوری پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمارا دین دلوں میں دوری پیدا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس کے اندر کوئی، گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو گھر میں داخل نہ ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے، یعنی گھر موجود ہے، گھر والے موجود نہیں ہیں، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کی، تو تم داخل مت ہو، یہ بالکل ممنوع ہے۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ آیا کرو۔ اب دیکھیں یہ کتنا ہمارے لیے یہ کتنا مشکل امر ہے، غور کیے، قرآن یہ آداب سکھا رہا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آداب سکھائے ہیں۔ آپ کسی گھر تشریف لے گئے ہیں، وہ بیچارہ مصروف ہے کسی کام کے اندر، ضروری کام ہے، یعنی وہ نہیں مل سکتا، تو وہ اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ معذرت ہے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس میں بالکل کسی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا منانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق آپ کو بالکل خوش دلی کے ساتھ واپس آ جانا چاہیے، اور پھر کسی اور موقع پہ چلے جائیں۔ اچھا، چونکہ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہماری یہ طبیعت بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس لیے پھر لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں، یہ ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کے حکم پر عمل کرتے تو جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آتی۔ بہت سارے احکامات قرآن مجید کے ایسے جو ہمیں بڑے بڑے مصائب سے بچاتے ہیں، جیسے قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو قرآن کہتا ہے لکھ لو، 2 گواہ بھی قائم کر لو۔ اچھا، اگر اس پہ گواہ قائم کر لیے جائیں، لکھ لیے جائیں، تو کتنا انسان بچ جائے نقصان سے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ مروت ہے جی، اب یہ کیا دوسرا کیا کہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں دوسرے کی کون سی بات ہے، کر لیں۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے، آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے ہیں، لیکن بیچارہ مجبور ہے، کوئی مجبوری ہے گھر کے اندر، کوئی مسئلہ ہے، اور وہ آپ سے فوری طور پر نہیں مل سکتا، تو بالکل برا نہ منائیے، یہ سمجھیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں واپس جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، پھر میں دوسرے ٹائم پہ آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے بڑا واضح فرمایا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوگوں واپس لوٹ آیا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہاری پاکیزگی کے لیے، تزکیے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے تم اس کے زبردستی کرو، اصرار کرو کہ نہیں مجھے تو ابھی ملنا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ جو تم کرتے ہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا، دیکھیں کتنی آیات ہیں جو یہی آداب سکھا رہی ہیں کہ کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، سلام کے آداب کیا ہیں، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دوری پیدا نہ ہو، محبت پیدا ہو، حسن بڑھے، اخلاقیات کا حسن بڑھے، آپس میں معاملات کا لین دین کا حسن بڑھے، اور یہ اسلام کی عمارت، مسلمانی کی عمارت خوبصورت نظر آئے۔ یعنی اگر انسان ان آداب پہ عمل کرے گا، ظاہر وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ اچھا، جب آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے ہیں، اس نے آپ کو اجازت بھی دے دی ہے، اس کا ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، تاکہ آپ کی نگاہ اندر نہ جانے پائے۔ ایسے طریقے سے دروازے میں کھڑے ہوں تاکہ جب دروازہ کھلے تو آپ کی نگاہ اندر نہ جائے۔ یہی تو مقصد ہے، اس کا اجازت کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ دروازہ کھلتے ہی آپ کی نگاہیں پورے گھر کا جائزہ لے لیتی ہیں، تو پھر اس اجازت کا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے ایسے طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے کہ جب اہل خانہ دروازہ کھولیں تو آپ کی نگاہ اندر نہ جانے پائے۔ اور اگر آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اندر تشریف لائیں،
तो मुनासिब तरीके से तशरीफ लाइए, अंदर जाइए, देखिए कि उनकी तरतीब क्या है। बाज घर वालों की ये तरतीब ये होती है कि वो जूती घर के अंदर ले जाना पसंद नहीं करते, तो ये पूछ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें कि क्या मैं जूती अपनी ले आऊं, और अगर वो इजाजत दें तो ले आइए, ना इजाजत दें तो खुश दिली के साथ उतार दीजिए। और अगर आपको उन्होंने ये इजाजत दे दी है कि आप उनके ड्राइंग रूम के अंदर बैठ जाइए, तो ऐसे तरीके से बैठिए कि घर के अंदर आपकी नजर ना पड़े। ज़ाहिर है एक दरवाजा घर में खुलेगा तो वहां इस रुख से बैठिए कि आपकी निगाह घर के अंदर ना जाने पाए। ये आदाब है, इन आदाब से इस्लाम की खूबसूरती बढ़ती है। और उसके बाद ज़ाहिर है आपको अगर कोई वो खाने पीने की चीज पेश करें तो उसको एहतराम के साथ मोहब्बत से कबूल कीजिए, लेकिन वो सारी की सारी खत्म ना कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी बाज़ हजरात हमारे ऐसे होते हैं कि जो भी चीज ला करके टूट पड़ते हैं उसको, और कोशिश होती है कि प्लेट खाली कर दे तो अच्छी बात। मुझे इसमें वाकई याद आ रहा है, घर के बड़े मामलात होते हैं। हमने ग्रेजुएशन की तो हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें घर में दावत दी कि आप हमारे घर आइए। चंद स्टूडेंट थे जो क्लास में नुमायां थे, घर बुला लिया तो हम घर चले गए। अब उन्होंने खाना शाना खिलाया, खाने के बाद स्वीट डिश थी, स्वीट डिश पेश, स्वीट डिश का एक प्याला था, ले आए। अब उनका छोटा सा एक बच्चा भी साथ बैठा हुआ टेबल, यही कोई 5-6 बरस का होगा। अब वो कह रहे कि मुझे भी दो, और प्रोफेसर साहब उसको मना कर रहे हैं, ठहर जाओ रुक जाओ। अब उसके कान में क्या आए होंगे कि जब ये बच जाएगी तो तुम्हें घर जाके दे। अब हम सारे तालिब इल्म टूट पड़े और हमने वो प्याले सारे खाली कर दिए, स्वीट डिश भी खाली कर दी। अब जब वो बच्चा बेचारा देखता रहा, जब देखा कि आखिरी लुकमा में खत्म होने लगा है तो कहने लगा, हाय अब्बाजू ये तो सारी खत्म हो गई, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब वो अब्बे ने वादा किया था कि चलो बच जाएगी, मैं तुम्हें घर जाके दूंगा, खत्म हो गई। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आदाब ये है कि आप पूरा खत्म नहीं। हो सकता है घर के अंदर जरूरत हो सकता है उनके पास इतनी ही चीज हो, अब हमें हालात का क्या पता है। वो तो मोहब्बत में, तकल्लुफ में उसने चीज ला के रख दी है, तो कोशिश कीजिए कि वो चीज पूरी खत्म ना हो, कुछ वापस भेजिए उसमें से, ताकि अगर घर वालों को जरूरत है तो वो घर वाले इस्तेमाल कर सकें। और जब ज्यादा देर ना बैठे, हो सकता है अगले के कौन से मामलात हैं, जितनी देर खुश दिली के साथ दूसरा बर्दाश्त करे उसके चेहरे से आपको वाज़ेह हो जाएगा, उतनी देर बैठिए, बल्कि उससे पहले उठ जाइए ताकि मामलात खुश दिली के बाकी रहे। अब देखिए ये सारे आदाब हैं, फराइज में नहीं है, यानी अगर कोई इसको तोड़ दे तो फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इनको बरतेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुसलमानी खूबसूरत बन जाए, आपका इस्लाम खूबसूरत नजर आएगा, अच्छा लगेगा दूसरे को देखने में, मिलने में, बोलचाल में। आगे क्या इरशाद फरमाया कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, हाँ अब तुम पर अलबत्ता इस बात में कोई गुनाह नहीं है, अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूना, कि ऐसे घरों में दाखिल हो जो सकूनत वाले नहीं हैं, जहां पे लोगों की सकूनत नहीं है, यानी उन घरों के अंदर आम इजाजत होती है। ये कौन से घर हैं? ये हैं दफातर, ये हैं दुकानें, ये हैं होटल, ये हैं सराय, यानी पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनके अंदर इजाजत की जरूरत नहीं होती। वहां अल्लाह ने फरमाया कि आप बगैर इजाजत भी जा सकते हैं। फीहा मताअन लकुम, यानी वो घर जिनमें तुम्हारी कोई जरूरत हो, वहां भी कोई जरूरत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सैर करने के लिए फलां दफ्तर चले जाओ, चले वक्त गुजारते हैं बाजार चले जाते, नहीं। फीहा मताअन लकुम, जहां तुम्हारी कोई जरूरत हो, किसी जरूरत के पेश नजर अगर तुम जाओगे तो वहां भी जाना उसी जरूरत के तहत है, उतनी देर ही जाना चाहिए। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। अब इन सारी आयात का इख्तिताम इस टुकड़े पे हो रहा है। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, मा तुबदून, जो तुम जाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो, यानी तुम्हारे जाहिर और बातन को अल्लाह जानता है, तुम्हारी नीयतों के हाल को भी अल्लाह जानता है। तुम जो भी करोगे, छुपाओगे या जाहिर करोगे, अल्लाह उसको जानता है, घर वाले जान सके या ना जान सके। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज करने का मकसद ये था कि हमारी इमारत की बुनियादें जितनी मजबूत होंगी, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। और बुनियादें क्या हैं? अकायद हैं, इस्लाम के अकायद हैं। और इसकी दीवारें क्या हैं? इबादात हैं। और इसकी छत क्या है? हमारे मामलात हैं, लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती जो है, इस घर की फ्रंट एलिवेशन जो है, इसकी खूबसूरती जो है वो आपके आदाब हैं, वो आपके मैनर्स हैं, आपके एटिकेट हैं,
جو آپ दूसरे लोगों के साथ बरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जितने ज्यादा खूबसूरत होंगे उतने ही आपका इस्लाम खूबसूरत होगा। अब सलाम के, जो ये सलाम के बारे में था, दूसरे के घर में जाने के बारे में, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के आदाब बयान फरमाए। सलाम के आदाब क्या हैं कि छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला जो पैदल चल रहा है वो बैठे हुए को सलाम करे, सवारी वाला जो है वो दूसरे जो पैदल है उनको सलाम करे, छोटे मजमे वाले बड़े मजमे वाले को सलाम करे, और सलाम पहले किया जाए, मुसाफा बाद में किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग ऐसे हाथ बढ़ा देते हैं, ये बाद में है, पहले सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम, यानी कम अज कम इतना जरूर कहा जाए और इसको भी सही अल्फाज में अदा किया जाए। और कुरान का हुक्म यह है कि जवाब देने वाला बेहतर जवाब दे, फ़इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसनि मिन्हा औ रुद्दूहा, उतना ही दो या कम अज कम उससे बेहतर दो। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये कह दो, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये ज्यादा बेहतर है, ये कह दीजिए। और सलाम इतनी आवाज में कीजिए कि दूसरा सुन ले। अगर उसने ना सुना तो फिर कोई गिला नहीं कि मैंने सलाम किया उसने जवाब नहीं दिया, और उसका जवाब भी इतना दीजिए कि कहने वाला, सलाम कहने वाला उसका जवाब सुन ले, ताकि दिलों के अंदर बोझ पैदा ना हो, दूरी पैदा ना हो। बच्चे हमारे मस्जिद में आते हैं तो आगे ऐसे आके हाथ बढ़ा देता है, ये सलाम नहीं है। उनको सिखाइए कि सलाम कीजिए, पहले मुंह से सलाम कीजिए, इससे 30 नेकियां मिलती हैं। पहले कहिए अस्सलामु अलैकुम और फिर हाथ मिलाइए, मुसाफा जो है उसके बाद है। और दूसरे आदाब ये है, अगर आप मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, उसको सलाम ना करें, वो उससे ज्यादा अफजल काम कर रहा है, ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। जो खाना खा रहा है उसको सलाम नहीं करना चाहिए, और जो बैतुल खला में है, नहा रहा है, उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। इस तरह आप रास्ते में देखते हैं कि तेजी के साथ जा रहा है, किसी इमरजेंसी में तेजी में, उसको भी ना रोकिए, उसको भी सलाम ना कीजिए। हो सकता है कोई ज्यादा अहम मसला दरपेश हो, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह इन आदाब पे, कुछ और भी बहुत से आदाब हैं हमारे इस्लाम के, उनके बात जारी रहेगी। अल्लाह करीम कबूल करो।